السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور فضل کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور یہ ایک زندگی جو ہمیں ملی ہے، مختصر سی زندگی، 50 60 سال، 70 80 سال یا 100 سال کی جو بھی زندگی ملی ہے، اس زندگی میں ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اور ہمیں اس دنیا سے ایمان کو بچا کر لے جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو اس دنیا سے رائے کے برابر بھی ایمان بچا کر لے جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں بزرگوں دوستوں، مین جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ آج آپ دنیا میں نکل جاؤ، آپ گھر سے باہر اگر چلے جائیں تو آپ کو قدم قدم پر ایمان کے لٹیرے ملیں گے۔ آج ایمان کو بچانے کی بہت ضرورت ہے۔ آج انٹرنیٹ کا زمانہ شروع ہے، آج جو ہے تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج دنیا یوٹیوب پر آ چکی ہے، اور آج علماء کرام سے مسئلے مسائل پوچھنے کے بجائے دنیا والے مسلمان جو ہے تو یوٹیوب پر نہ جانے 2 2 ٹکے کے لوگ یوٹیوب پر آ گئے ہیں، جن کی کوئی اوقات نہیں، جن کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں، جنہیں غسل کا طریقہ یاد نہیں، جنہیں نماز پڑھنے کا طریقہ یاد نہیں، جن کا باپ اگر مر جائے تو وہ غسل نہیں دے سکتے، وہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، وہ کفن دفن نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، علماء جو ہے تو انبیاء کے وارث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین اگر ہمیں سیکھنا ہے تو ہمیں علماء کرام سے رجوع کرنا ہوگا، کسی حافظ، کسی عالم، کسی مفتی سے ہمیں رجوع کرنا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی اس دنیا سے چلا جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو اس کی کوئی پراپرٹی ہے، اس کی کوئی جائیداد ہے، تو ہم کس سے پوچھیں گے، ہم کس سے رابطہ قائم کریں گے؟ تو ہمیں جو ہے تو اس کی اولاد سے، اس کے وارثوں سے رابطہ کرنا ہوگا، اس کی وارثوں سے بات کرنی ہوگی، نہ کہ پڑوسیوں سے ہم بات کریں گے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جو دین اسلام اس دنیا میں لائے، اگر اس دین کی معلومات ہمیں حاصل کرنی ہے تو ہمیں کسی علماء کرام سے رجوع کرنا پڑے گا، نہ کہ کسی انجینئر پلمبر سے اور نہ کسی میکینک سے۔ لیکن یوٹیوب پر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسے کئی انجینئر وغیرہ مل جائے گے جو دین کی بات کرتے ہیں، حالانکہ انہیں دین سے کچھ معلومات نہیں ہوتی، اور وہ علماء کرام کو کوئی شے نہیں سمجھتے، کوئی چیز نہیں سمجھتے۔ اگر واقعی میں علماء کرام کوئی شے نہیں ہوتے، کوئی چیز نہیں ہوتے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم یہ حدیث مبارکہ کبھی نہیں فرماتے کہ انبیاء کرام کی جو وارث ہے، انبیاء کرام کی جو وراثت ہے وہ علم ہے، اور علماء کے پاس علم ہے۔ علماء جو ہے، علماء کرام نبیوں کے وارث ہے، تو اگر ہمیں نبیوں کا جو علم ہے وہ سیکھنا ہے، علماء سے ہمیں رابطہ کرنا ہے۔ اگر ہم علماء سے رابطہ رکھیں گے، علماء سے اگر ہم کانٹیکٹ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی کامرانی ملے گی۔ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا دین اگر ہمیں سیکھنا ہے تو پیارے اسلامی بھائیو بزرگو دوستو، صحابہ کرام کی مقدس ذات تھی جنہوں نے روبرو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے رہ کر دین کو سیکھا۔ لیکن آج ہمارے بیچ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ظاہری حیات میں نہیں ہیں، صحابہ نہیں ہیں، بزرگان دین الحمدللہ علماء کرام بزرگان دین ہمارے بیچ ہیں۔ تو اگر ہمیں دین کی باتیں سیکھنا ہے تو ہمیں علماء کرام سے رجوع کرنا پڑے گا، نہ کہ کسی انجینئر اور نہ کسی پلمبر سے ہمیں رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یوٹیوب پر آپ کو نہ جانے کیسے کیسے انجینئر اور 2 2 ٹکے کے لوگ مل جائے گے جو آج اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کی باتیں کرتے ہو۔ پیارے اسلامی بھائیو بزرگو دوستو، اگر آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس ہم نہیں چلے جائیں گے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں چلے جائیں گے۔ جو ماہر طبیب ہے، جو ماہر ڈاکٹر ہے، ہم اسی کے پاس بیماری کا علاج کرنے کے لیے جائیں گے۔ اگر آج ہم سبزی منڈی میں جاتے ہیں، کسی مارکیٹ میں اگر جاتے ہیں اور ہمیں کوئی 10 روپے کی چیز بھی اگر لینی ہے تو 10 بار ہم اس چیز کو چھانتے ہیں،
उस चीज़ को टटोलते हैं, उस चीज़ की हम जांच करते हैं कि कहीं ये 10 रुपए की चीज़ हमें ख़राब न मिल जाए। क्या हमारा ईमान इतना सस्ता है कि हम दीन व सुन्नियत की बातें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें किसी से भी पूछ लेते हैं? नहीं प्यारे इस्लामी भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, एक वक्त वो भी होगा कि जब मैदान हश्र होगा और नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और हमें पूरी ज़िंदगी का हिसाब देना होगा। प्यारे इस्लामी भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, दुनिया में और आखिरत में वही कामयाब होगा जिसके पास ईमान है। प्यारे इस्लामी भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, किताबों में आता है कि जो सबसे आखिरी में जहन्नम से निकलेगा, जो ना जाने अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जाने कि कितनी हज़ारों और लाखों साल जहन्नम की आग में जलेगा, लेकिन एक दिन वो आएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शफाअत फरमाएंगे और उसे जहन्नम से निकाला जाएगा। और जब वो जहन्नम से निकलेगा तो अल्लाह ताला की तारीफ करता हुआ निकलेगा, या हन्नान या मन्नान या गफूर रहीम या हय्यू या कय्यूम, वो अल्लाह ताला की तारीफ करता हुआ निकलेगा। लेकिन वो जहन्नम से निकलेगा किस वजह से? इसलिए कि उसका ईमान सलामत होगा, राई के दाने के बराबर सही, लेकिन वो ईमान को इस दुनिया से बचा कर ले जाएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये ईमान की दौलत होगी, ये ईमान की बरकत होगी कि अल्लाह ताला जो है तो हज़ारों और लाखों साल बाद ही सही, लेकिन रहम फरमाएगा, करम फरमाएगा और अपनी रहमत से उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस की लाजवाल नेमत अता फरमाएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अहले सुन्नत वल जमात से अपना कॉन्टेक्ट बनाए रखे। अहले सुन्नत वल जमात ही अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा जो है तो फ़िरका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मत में 72 फ़िरके थे और मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे। एक फ़िरका जन्नती होगा और 72 फ़िरके जहन्नमी होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात ही वो फ़िरका है जो सहाबा के तौर तरीके पे है, सहाबा के नक्शे कदम पर है, जो कुरान व हदीस की रोशनी में है। आज बक बक करने वाले न जाने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ करते हैं। कैमरा उनका, महफिल उनकी, घर उनका, बातचीत उनकी, दलील उनका, अकेले में बड़बड़ करते हैं, अकेले में बक बक करते हैं और जो है तो यूट्यूब पर बक बक करके चले जाते हैं। और हमारे न जाने कितने मुसलमान, नादान मुसलमान जो दीन व सुन्नियत से दूर है, वो उनकी बातों में आ जाते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अगर तुम्हें इल्म सीखना है, अगर तुम्हें बातचीत करनी है, तो जो इंजीनियर साहब जो न जाने पैगंबर कैसे कैसे यूट्यूब पर बैठे हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि किसी मुफ्ती से आकर रुजू करे, किसी मुफ्ती से आकर बात करे, तो उन्हें पता चलेगा इल्म किसे कहते हैं, आलिम किसे कहते हैं, इल्म क्या चीज़ होती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन क्या है। जब अकेले में वो बड़बड़ करते हैं और बक बक करते हैं और यूट्यूब पर अपने वीडियो को जो है तो अपलोड कर देते हैं, प्यारे इस्लामी भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ऐसे इंजीनियर और प्लम्बर से बचे और अपनी ईमान की हिफाजत करे और उलमाए अहले सुन्नत वल जमात से अपना कॉन्टेक्ट बनाए रखे। अगर दीन व दुनिया के अंदर, दीन और दुनिया के अंदर अगर कामयाबी कामरानी चाहते हैं, तो हमें अहले सुन्नत वल जमात के उलमा किराम से कॉन्टेक्ट रखना होगा, उनसे रुजू करनी होगी, उनसे बातचीत करनी होगी, उनसे दीन व सुन्नियत का इल्म हासिल करना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को अगर हम सीखना चाहते हैं, तो हमें अहले सुन्नत वल जमात के उलमा किराम से रुजू करना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज है। प्यारे इस्लामी भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इतना तो इल्म हम हासिल कर सके जिससे हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाए और दीन भी कामयाब हो जाए। और हम कामयाब अगर होना चाहते हैं, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, इंसान क्या नहीं चाहता, इंसान यही चाहता है कि चाहे दुनिया हो चाहे आखिरत हो, मैं कामयाब हो जाए और हर कदम पर कामयाबी मेरे कदम चूमे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अगर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करना चाहते हैं, तो हमें बुजुर्गान दीन का दामन थामना होगा। अगर हम अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करना होगा। प्यारे इस्लामी भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमें अहले सुन्नत वल जमात एक ऐसी जमात है, अहले सुन्नत वल जमात एक ऐसी जमात है जो कुरान व हदीस की रोशनी में है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अपने ईमान की हिफाजत करें, चाहे जान जाती है तो जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है,
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر اپنی جان بچاؤ، جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر اپنی جان کو بچاؤ، اور جہاں تمہارے ایمان کو خطرہ ہو وہاں اپنی جان کو دے کر اپنے ایمان کو بچاؤ، کیونکہ دھن و دولت ہے ہمیشہ آنی ہے اور ہمیشہ جانی ہے۔ دھن و دولت ہمارے پاس آ بھی جائے گی اور ہمارے پاس سے چلی بھی جائے گی، ہماری جان ہے یہ بھی چلی جائے گی، یہ دنیا ہے یہ دنیا بھی چلی جائے گی، ہر چیز نیست نابود ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، لیکن ہمارا ایک ایمان ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی کامیابی دلائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دلائے گا۔ تو ایمان والو، اے مسلمانوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، کیونکہ پیارے اسلامی بھائی بزرگوں دوستو، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس کی لازوال نعمت عطا فرمائے، اور صرف جنت الفردوس کی لازوال نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے اسے ہی عطا فرمائے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرے گا، اور اللہ اور اللہ کے رسول کو اگر ہمیں راضی کرنا ہے تو ہمیں ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا ہوگا۔ نہ جانے آج کہیں ایسے لٹیرے آپ کو مل جائے گے جو ایمان کو چھین لیتے ہیں، تو اپنے ایمان کی حفاظت کرے، خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اور علماء اہل سنت والجماعت سے کانٹیکٹ بنائے رکھے، علماء اہل سنت والجماعت سے رجوع رکھے، اور یوٹیوب پر بھی اہل سنت والجماعت کے جو ہے تو ویڈیو دیکھا کرے، ان کی نعت شریف سنا کرے، ان کے بیانات وغیرہ سنا کرے، اور جو اپنے آس پاس کے جو علماء اہل سنت والجماعت ہیں ان سے کانٹیکٹ کرے۔ پیارے اسلامی بھائیو بزرگوں دوستو، میں محمد ذاکر رضا قریشی اہل سنت والجماعت سے کانٹیکٹ رکھنے والا ہوں۔ میرا چینل حافظ ذاکر قریشی، اس چینل پر اگر آپ دین و سنت کی باتیں سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرے، لائک اور شیئر کر دے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں اسی طریقے سے دین و سنت کی انشاءاللہ تعالی باتیں ہوگی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے، ہر مسلمان کی ایمان عقیدے کی، جان مال عزت و آبرو، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔